بٹی صاحب پارلیمنٹ میں آرمی چیف آئے، انہوں نے ان کیمرہ سیشن سے خطاب کیا اور جو باتیں باہر آئی ہیں، جو ان کی پوائنٹس اہم ہیں بڑے، وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ واقعتاً ایک بڑا بیلنسڈ اور پولیٹیکل قسم کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے، تو یہ حکومت کے لیے کوئی مایوسی کی بات ہے کہ وہ عدلیہ مخالف یا پھر ایک چارجڈ ماحول میں اپنے حق میں کوئی بیان جو ہے وہ نہیں سن پائی آج کے دن بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے اہم ترین شخصیت کے، اہم ترین ادارے کے سربراہ کا نام لیا، میرے تو پر جلتے ہیں۔ یقیناً جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، میرے پاکستان کا دیکھا تھا، ہمارے پاکستان کا دیکھا تھا، سب کے پاکستان کا دیکھا تھا، لیکن یہ اس سے تلخا سچ ہے کہ نہ یہ میرا پاکستان ہے، نہ آپ کا پاکستان ہے، یہ چند ایلیٹ کلاس کا پاکستان ہے۔ کیا جو بلاول کی جان و مال کو تحفظ ہے، محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ہے، یا اور ایلیٹ کلاس کو ہے، کیا 22 کروڑ عوام کو وہی تحفظ ہے؟ یہ میرا پاکستان کیسے کہہ لوں کہ جہاں ارشد شریف شہید پر 16 مقدمہ درج کیے ہوں، وہ دھرتی ماں پاکستان کی زمین تنگ کر دی جائے، دبئی جائے نہ رہنے دیا جائے، کینیا جائے قتل کر دیا جائے، صابر شاکر بچوں پر چھوڑو 16 پرچے کر دیے جائیں، ڈاکٹر موعز پیرزادہ ملک سے چلے جائے، عامر ریاض گرفتار ہو جائے، سمیع ابراہیم پر درجنوں پرچے بند ہو جائیں، خود مجھے اوفیر کرا دیا جائے، کون سا پاکستان؟ چند لوگوں کا پاکستان ہوگا؟ میرا پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا تھا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، فی الحال مجھے وہ پاکستان نظر نہیں آتا۔ اسمبلی میں انہوں نے کیا فرمایا، پارلیمنٹ میں وہ کیا فرمایا، کن کے آگے فرمایا، وہ یقیناً بہتر جانتے ہیں۔ میں گراؤنڈ ریالٹی دے رہا ہوں۔ کیا جو امیروں کے بچے پڑھتے ہیں، 22 کروڑ کے بچہ انہی سکولوں میں پڑھتے ہیں؟ زرداری خاندان، شریف خاندان کے جہاں علاج ہوتے ہیں، 22 کروڑ جو دیر میں رہتا ہے، جو نشیرہ میں رہتا ہے، جو تربت میں رہتا ہے، ان کے بچوں کا علاج اور سکول وہی ہے؟ کیا جو سہولتیں ان کو ہیں وہی ان کو سہولتیں ہیں؟ کیا جو گھر میں سائشیں ان کو ہیں ان کو بھی ہیں، جہاں ایک کمرے میں 7 لوگ رہتے ہیں؟ باتیں تو ہمیشہ ہر کوئی اچھی کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، لیکن باتوں سے زیادہ معیوب نہیں ہونا چاہیے۔ گفتگو اچھی کتابوں میں لکھی، عمل کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ حکومت پاکستان جو اسلامی بظاہر اور جمہوری مائنس کر کے سلیکٹڈ حکومت، صحافیوں کو 2 ٹی وی بند کر دیے، 4تھا بند کرنے جا رہے ہیں۔ 3 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے کہ 20-22 کو ایک خوفناک کھیل کھیلنا ہے، 4 صحافیوں کے نام لے کے ان کی زبان، انہیں بھی ارشد شفیق والا سبق سناؤ۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں، فیصل چودھری صاحب بہتر بتائیں گے، آئین میں تو مجھے اور ہر طاقتور کو ایک قانون ہے، لیکن جو پریکٹیکلی ہے، میں روزوں میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا، باقی مہمان زیادہ بہتر رہنمائی۔ لیکن بھٹی صاحب، آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب کسی نئے مشن پر ہیں اور یہ مذاکرات کا پیغام دے کر، اور ایک کمیٹی بھی انہوں نے بنائی ہے 3 رکنی جو بات چیت کا آغاز کرے، تو یہ ساری جو چیز ہے، اس سے آپ کو لگ رہا ہے بھٹی صاحب کہ کوئی واقعی اب یہ ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ آخرکار سیاسی جماعتوں کے آپس میں کوئی مذاکرات شروع ہوں، ڈائیلاگ شروع ہو؟ اچھا سمینہ، ادب احترام سے دیکھیں، شہداء اور غازیوں کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں زرداری صاحب کی بات پر یقین کر لوں تو میرے منہ پہ کہاں بیوقوف لکھا آپ نے پڑھ لیا ہے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آئینہ دیکھا تھا، مجھے نہیں لگا۔ مجھے یہ بتائیں، آئین ان کے منہ سے سجتا ہے اس موجودہ حضوری پارلیمنٹ سے؟ اس کے منہ سے آئین سجتا ہے؟ آئین تو انہوں نے کھلونا بنایا ہوا ہے، جب دل کیا توڑ دیا، دوسرا اٹھایا پکڑ لیا۔ کس آئین میں لکھا ہے کہ اگر اسمبلییں تحلیل ہو جاتی ہیں تو 90 دن میں الیکشن نہیں کرانے؟ کس آئین میں لکھا ہے کہ آپ ایک شخص پہ 150 جھوٹے مقدمہ درج کر دو؟ کس آئین میں لکھا ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں عوامی نمائندے ہی کوئی نہیں ہے، وہاں عوام کی آواز کوئی نہیں ہے؟ پنجاب اور کے پی میں وہاں نگران چلتے آ رہے ہیں، اور آج آخری رات ہے ان کی نگرانوں کی حکومت کی۔ علاقے میں
सर आज आखिरी रात है, कल से ये क्या इलीगल है? रात शुरू हुई है, उनको तो कमिटमेंट की थी आपको दो। अच्छा, कच्चे के इलाके में आपकी पुलिस, पंजाब पुलिस हुकूमत क्यों कर रही है कि हुकूमत की रीटो? क्योंकि वहां के डाकू, कच्चे के डाकू आइन और कानून को नहीं मानते, लोगों को बिला वजह उठा के ले जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, उनसे तावान लेते हैं। हुकूमत के आइन के पाबंद नहीं है, इसलिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान उसकी सरबराही कर रहा है। लेकिन रोजाना असेंबलियों में कहा जाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच को नहीं मानते, इसका फैसला मुस्तरद करते हैं। कौन से आइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का फैसला आपने तस्लीम नहीं करना? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या आइन से मुतसादम कोई कानून बना सकती है? क्या मुझे कोई पॉलिटिशियन, आसफ अली जरदारी, जर बीच में बहुत जोर से आया है, मुझे बता दे सिर्फ वो कागज ले आए जिसमें लिखा हो कि 2 सूबों की असम्बलियां तहलील है, इन्हें इलेक्शन हम नहीं कराते। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को आप नहीं मानते, आईनी तरमीम आप गलत करते हैं गैर आईनी तरीके से, आप अवाम की राय आप नहीं मानते, तो क्यों कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कर रहे हो? पक्के में जो कानून शिकनी हो रही है, जहां रोजाना आइन तोड़ा जा रहा है, रोजाना कर रहे हैं ना पार्लियामेंट में कि अच्छा जज चीफ जस्टिस के इख्तियार छीन लें, उसी पार्लियामेंट में समीना के लिए सरहद में, केपीके में, बलोचिस्तान में रहने के लिए क्यों नहीं करारदाद आ रही कि जहां इनके बच्चे पढ़ेंगे हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे, इनके बच्चों को डिग्रियां लेके भिखारी नहीं बनाएंगे, इनको भी पढ़ाएंगे। जो जरदारी के बच्चों को सहूलत है वो वियाड़ी में, हासलपुर में, टीना में, बलोचिस्तान में, तुर्बत में रहने वालों के ही है। कौन सा आइन है इस मुल्क में? मुझे बताया ना किस आइन में लिखा है कि अगर आसफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान असेंबली तहलील कराई थी, उल्टा पलटा कराया था मददगारों की मदद से, ये क्या लिखा है कि भाई जब हमारा दिल करेगा? नहीं, 90 दिन तुम्हें पाबंद करता है, जैसे अदमे एतमाद आप आइन के मुताबिक लाए हैं, ठीक, उसमें खरीदो फरोख्त हुई नहीं हुई वो पीटीआई जाने। उसी आइन में लिखा 90 दिन के बाद एक दिन भी हुकूमत का रहना गैर आईनी है, जितना आइन से खिलवाड़ इन्होंने किया है। याद रखने, ये भी तो वजह है ना, कभी आइन से खिलवाड़ करने वाले को सजा ही नहीं मिली पाकिस्तान में। अदालत है जी, लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई तो तोड़ना। जी कर लें बात। नहीं, यही बदकिस्मती है ना। आज चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया स्टेट बैंक दे, प्राइम मिनिस्टर को तलब करते, कहते जनाब आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये आइन कहता है आप इसके मुताबिक जो आइन कहता है वो कर दे। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन ये आपने अच्छा पॉइंट लिया है, मैं बिल्कुल इस पर बात करूंगी कि चीफ जस्टिस साहब डेलिबरेटली क्या अवॉइड कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ उलझाव का शिकार ना मजीद हुआ जाए, और सच जो है वो तो इलेक्शन कराना है, उसके लिए जितनी भी रुकावटें हैं वो खुद से दूर कर दी जाए ताकि इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, या फिर सजा भी देने की ज़रूरत है खतावारों को ताकि आइंदा के लिए भी एग्जाम्पल बने।